جی السلام علیکم. آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ویکسینیشن کروانے کے بعد ہم 2 سال بعد مر جائیں گے؟ یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ ایک اخبار کا ایک تراشا ہے جو سرکولیٹ کر رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ ہمارے ہاں تو اب آئی ہے یہ خبر. امریکہ میں یہ 2 ماہ پہلے تقریباً یہ ڈسکس ہوتی رہی ہے، اور انڈیا میں تقریباً 1 ماہ پہلے اس پہ بہت زیادہ شور تھا. وجہ اس کی یہ بنی کہ ایک نوبیل laureate امیونولوجسٹ ہیں امریکن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ویکسینیشن ہے ڈیورنگ پینڈیمک یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے، اور اس میں فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ 2 سال کے اندر ویکسینیشن کروانے والے لوگ مر جائیں گے. تو ٹائٹل ایسا دے دیا یا اس کی ہیڈنگ ایسی ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے، اور پھر ظاہر ہے اخبار بیچنے والوں نے، اور ظاہر ہے خبر بیچنے والوں نے کہ 2 سال کے اندر مر. اس سے مجھے ایک کتاب یاد آ گئی، ایک ناول ہے ڈیتھ ایٹ انٹرولس، ایک پرتگیزی آتھر ہیں جوزے سرموگا، اس کی جن کی بلائنڈنس بڑی پاپولر ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں تو ایک نیشن ہے جو بڑی پریشان ہے کہ جی ہم پہ موت کیوں آتی ہے، تو ایک دن ان کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ پہ موت ختم کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے، ہاسپٹل لوگوں سے بھر جاتے ہیں، بیماروں سے، ایکسیڈنٹ میں لوگ جو زخمی ہوتے ہیں ویسے پڑے رہتے ہیں گھروں کے اندر، بوڑھے اور جن لوگوں کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے وہ سب ویسے کی ویسے، وہاں ڈیتھ رک جاتی ہے. تو ودن 1 and 2 years وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت آ جائے. تو جو ڈیتھ ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے جتنے ہم لوگ ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کا یہ تھا کہ یہ اچانک آ جاتی ہے، تو پھر ایک اور میسج آیا کہ جی اچھا آپ بتا کے آیا کرے گی. تو اس کے بعد پھر جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، آپ خود سوچیں کہ کسی کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ کی فلاں ٹائم پہ موت ہوگی، یا فلاں دن ہوگی، یا اتنی دیر بعد ہوگی، تو پینک تو پھیلتی ہے. جو ریومر بیچنے والے لوگ تھے یا افواہ سازی کرنے والے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو پھیلایا ہے اور کہا 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے. آئی ڈونٹ نو یہ 2 سال انہوں نے کہاں سے نکالے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے، جو ہمارا مدافعتی نظام ہے، اس میں ایک فینومینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ، اس کو کہتے ہیں ADE. شروع میں ڈسکس ہوا تھا، چونکہ یہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے یہ ویڈیو ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ ہماری باڈی کے اندر جب اینٹیجن جاتے ہیں جو وائرس کی فارم میں ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی ان کے خلاف کچھ فورسز کریٹ کرتی ہے جن کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض بیماریوں میں، جس میں ڈینگی شامل ہے، یہ فینومینا جو ہے مائنڈڈ ڈینگی کے ساتھ ہے، اس لیے ڈینگی کی کوئی ویکسین نہیں آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈینگی پھیلا بھی، لیکن اس کی ویکسین نہیں آئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ فینومینا ہے کہ اس کے ویریئنٹ جو ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، بڑے اسٹرانگ ویریئنٹ ہیں 3-4 وائرس کے. اور ایک وائرس کے خلاف جب آپ اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا ویکسین بنتی ہے، تو کوئی ایسا ویریئنٹ اس میں ہوتا ہے جس کو اینٹی باڈیز نیوٹرلائز نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ کمپلیکس ضرور بناتی ہیں لیکن اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتی. اچھا اینٹی باڈیز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو نیوٹرلائزنگ کہتے ہیں، ایک نان نیوٹرلائزنگ کہتے ہیں. نیوٹرلائزنگ تو ڈائریکٹلی مار دیتی ہے، اور جو نان نیوٹرلائزنگ ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اینٹی باڈی اینٹیجن کمپلیکس بناتی ہے. اور یہ دوسرے سیل ہیں جس میں میکروفیجز ہیں، جس میں ٹی سیل ہیں. ہم نے کہا تھا کچھ سیل جو ہمیں ڈائریکٹلی کھا لیتے ہیں وائرس کو، اور کچھ جو ہیں وہ ان کو ٹاکسن پروڈیوس کر کے ان کو مار دیتے ہیں. تو ان سیل کو وہ بلاتے ہیں، مارک کر دیتے ہیں، فلیگ کر دیتے ہیں، اس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں، اور وہ ان کو لیئر کرتے ہیں امیون سسٹم کے دوسرے سیل کو کہ بھی آئیں اور یہ ایک دشمن آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ سیل تو آ جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم جو وائرس ہوتا ہے وہ ان سے مرتا نہیں ہے، کیونکہ ویریشن ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ انہی سیل کے اندر ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایک انوائرمنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں ملٹیپلیکیشن آف دی وائرس ہو جاتی ہے. لیکن جو کووڈ وائرس ہے اس کے اندر ایسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور جو کووڈ 19 ہماری جو انفیکشن ہے، جسے کرونا وائرس انفیکشن کہتے ہیں،
اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس پہ اینیملز کے اوپر بے شمار ٹرائلز ہوئے ہیں. ہیومن ٹرائلز کو تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا اینڈ تھاؤزینڈ پہ ٹرائل ہوئے ہیں. ملینز اینڈ ملینز لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. ایسا کوئی فینامنا ریکارڈڈ نہیں ہے. سو مائنڈ اٹ. اس کے آپ دیکھیے پولیو ایریڈیکیٹ ہو گیا ویکسینیشن سے. اسمال پاکس کی بات کی ہم نے, وہ ایریڈیکیٹ ہو گیا. تو یہ سائنس ہے. اس کے اندر سائنٹسٹوں کو آلریڈی, ہمیں تو آج اس بات کا پتہ چل رہا ہے, سائنٹسٹوں میں تو آج دیکھیے کہ پچھلے کئی سال سے جو اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ ہے اس پہ پیپرز ہیں, اس پہ بہت زیادہ کام ہے. آلریڈی کرونا وائرس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. کرونا وائرس نیا نہیں ہے, یہ جو اس وقت ہمارے پاس کووڈ-19 ہے یہ ایک نئی ویرائٹی ہے. تو آلریڈی کرونا وائرس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا, تو اس پہ بے شمار کام ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ویکسینیشن ہوتے ہوئے بھی کئی مہینے ہو گئے ہیں. کئی ملکوں کے اندر کروڑوں لوگوں کو لگا دی گئی ہے. کئی ایسے ملک ہیں جن میں 70% سے زیادہ لوگوں کو لگ گئی ہے. کوئی ریکارڈڈ ایویڈنس نہیں ہے. اب یہ دوسرا یہ کہ ہسٹری دیکھ لیں ان صاحب کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نوبل لوریٹ ہے وہ شاید کو بہت زیادہ اوتھینٹک آدمی ہر چیز میں بن جاتا ہے. کچھ ایز اے ہیومن فیکٹر اپنی جگہ پہ رہتا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شروع میں کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. ان کی ہسٹری دیکھ لیں آپ, ہمیشہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. جو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, لوک میکنی اور سم تھنگ لائک نام ہے ان کا, ہمیشہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خبروں میں رہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو شوز میں بلایا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے. اور کچھ لوگ ویسے ہی اذیت پسند ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کریٹ کر کے. نو ڈاؤٹ اچھا بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اور ریفرنس ہوتا ہے. اب ان کے پاس جو ریفرنس ہے وہ ڈینگی وائرس کا ہے, وہ بھی ریٹرو وائرس ہے نو ڈاؤٹ, لیکن دیٹ از انٹائرلی اس کے جو ریزلٹ ہیں ڈینگی وائرس کے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں کووڈ وائرس سے. تو یہ از اے بٹ آف سائنس, لیکن یہ کہ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس پینک سے باہر نکلنا پڑے گا. ایسا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا کوئی ایسے چانسز ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کوئی ایسا ٹرینڈ لے لے, تو آنسر از بگ نو. آپ ویکسینیشن میں جائیں, اس کے پیچھے بے شمار نو ڈاؤٹ کمپنیز پیسہ بھی بنا رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے پوری نیشنز ہیں, پوری ہیومینٹی کی سروائیول اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو اس کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی. تو اس وقت تک ٹرائلز میں بے شمار ٹرائلز ہو چکے ہیں, ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے, اور ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جب آنی ہے تو آنی ہے, اور ہم تو بیماری کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, موت کا علاج نہیں کر رہے, ہم بیماری کا علاج کر رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ کب کہاں کس نے مرنا ہے. بیماری کا علاج ہم پہ فرض ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس کا علاج اس وقت اوتھینٹک علاج ہے وہ ویکسینیشن ہے. اس لیے پینک نہ ہو. اس ویڈیو کو پلیز پھیلائیے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ پینک ختم ہو. اس کو میں اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں, تو وہاں بھی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ اگر کرنا ہے تو, اور وہاں بھی اس کا لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ جو دوسری انفارمیشن ہے وہ بھی دوست جو ہیں وہ دیکھ سکیں. اور اس طرح کی جو کنسپیرسی تھیوریز, جو ریومرز ہیں, اور جو لوگوں کو میرا خیال ہے جتنا نقصان اس اخبار کے ایک تراشے نے پہنچا دیا ہے, شاید پوری جتنی مل کے بھی جتنی افواہیں پھیلی ہیں انہوں نے نہیں پہنچایا. آپ خوش رہیے, پازیٹیو مائنڈ رہیے, ایکسرسائز کیجئے, آکسیجن نیچر نے جو پروڈیوس کیا ہے وہ لیجئے, گرینری دیکھیے, صبح شام باہر نکلیے, اچھا کھانا کھائیے, دوستوں سے گپ شپ کیجئے, فیملی کے ساتھ گپ شپ کیجئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے انجوائمنٹ کے لیے کوئی چیز ضرور نکالیں. آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگائیں, جو ہماری بوسٹر ہے, قرآن کریم پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, آپ اپنی جس طرح بھی عبادات کرتے ہیں وہ بھی کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جو آپ کوئی اچھی, اگر کوئی دوست کوئی کامیڈی ڈرامہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھے,
کوئی اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھے ہمیں اس وقت اپنے آپ کو اپنے مورال کو بوسٹ رکھنا ہے اور یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا. بیماری جو ہے وہ سائیکوسومیٹک ہوتی ہے. ہماری نفسیات میں اگر بیماری آ جاتی ہے تو ہمارے جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. بہت شکریہ.